کیا ہوگی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقانہ رویہ، مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اور جب اپنی جماعت یعنی شیطانوں میں ہوتے ہیں تو ان کی سی کہنے لگتے ہیں۔ خلو کے معنی یہاں ہیں انصرفو اور ذہبو، اور خلصو اور مضو کے یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ پس خلو جو کہ الہ کے ساتھ متعدی ہے، یہ معنی میں لوٹ جانے کے ہے، فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر ہی دلالت کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں الہ معنی میں معا کے مترادف ہے، مگر پہلا معنی ہی ٹھیک ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ شیاطین سے مراد رؤساء یعنی بڑے اور سردار ہیں، جیسے علماء یہود اور سرداران کفار قریش و منافقین۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ یہ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابو العالیہ سدی ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن میں بھی شیاطین الانس والجن آیا ہے، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہم تو ان کے ساتھ یعنی مومنوں کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمہم اللہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ٹھٹا کریں گے اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دیں گے۔ جیسے اور جگہ ہے قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ اور جگہ فرمان الہی ہے کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تأخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پس قرآن میں جہاں استہزاء، مسخریت یعنی مذاق، مکر، خدیعت یعنی دھوکے کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ان کی بد کرداریوں اور ان کے کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں، جیسے کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمان الہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ یستہزئ بہم، ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بھول کا ان کو بدلا دیں گے، تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے، معنی دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدا جدا ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، یعنی تم پر جو زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں، زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے، حالانکہ پہلی برائی اور زیادتی ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل و انصاف ہے، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے۔ ایک اور مطلب بھی سنیے، دنیا میں منافق اپنی اس پلید پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا، اب یہ مست بن گئے، حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں۔ یہاں وہ ان کے مال اور ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذابوں کا شکار بنیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت کچھ تائید کی ہے، اس لیے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان سے بدلہ ہے اور ان کی سزا ہے۔ یمدہم کا مطلب ڈھیل دینا اور بڑھانا بیان کیا گیا ہے، جیسے فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ، یعنی کیا یہ کفار یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اولاد کا زیادہ ہونا ان کے لیے کوئی بھلی چیز ہے؟ نہیں نہیں، انہیں صحیح شعور ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ عذاب ہی ہے۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب ان لوگوں نے نصیحت بھلا دی تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اب گھبرا گئے، ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریف رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو زیادتی دی جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، جیسے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں، عمہن کہتے ہیں گمراہی کو۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ضلالت و کفر میں یہ منافق ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا، اب یہ اسی دلدل میں اترے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں، اور چھٹکارے کی تمام راہیں ان پر بند ہو گئیں۔ بھلا ایسے دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا، بہرا اور بے وقوف ہو وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے کے لیے عربی میں عمى کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے کے لیے عمہن کا، لیکن کبھی دل کے اندھے کے لیے عمى کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کیا ہوگی؟